وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حاضرین محفل، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق حلال۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں یہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہیں۔ یہ توکل ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے سکے، اس کے علاوہ کسی ذات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ سکت نہیں ہے کہ کسی کو کھلا پلا سکیں۔ انسان کو ہو یا جانور کو ہو، چرند ہوں یا پرند ہوں، کسی کو کوئی شخص کھلا نہیں سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف ستھرے انداز میں اس کا اعلان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے جاندار ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، تمام چیزوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے، اور یہ رزق کے فیصلے بھی اللہ رب العالمین خود آسمان پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کا رزق کا فیصلہ کریں۔ کوئی عالم یہ رزق کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی پیر و مرشد رزق کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں آج کھانا ملے گا یا نہیں، کسی جانور کو کھانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ ان چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرتا ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے، ان تمام آیات سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے۔ مگر یہ باتیں بھی سوچنا غلط ہے کہ جب اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے تو ہم گھر بیٹھیں رزق پالیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں رزق پہنچا دے، اس طرح کی سوچ رکھنا یہ نہایت ہی غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رزق کے حصول کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم رزق کے حصول کے لیے محنت کرو، قد و کاوش کرو، اس چیز کو حاصل کرو، تب جا کے تمہیں رزق ملے گی۔ تم گھر بیٹھے اس گھمنڈ میں رہو، اس فکر میں رہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے دے، یقیناً یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے فضل کو ہمیں تلاش کرنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے، گھر بیٹھے اللہ رب العالمین ہمیں پہنچا کر جائے گا نہیں۔ سامعین اکرام، ہم انسان ہیں، اب ہمارے ذہن میں ایک چیز پیدا ہو سکتا ہے، انسانی ذہن ہے تو فطرت میں یہ چیز آ سکتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں رزق کے حصول کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ رزق کے حصول کے لیے محنت کرو، تو کیا ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہے رزق حاصل کریں؟
نہیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کچھ پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اگر ہم رزق کے حصول کے لیے محنت کریں تو جائز طریقے سے رزق کے حصول کے لیے محنت کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز کھانا پینا ہے، اس رزق کی تلاش کے لیے ہمیں نکلنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جو مال طیب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے، ان چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات اور ان جیسی بہت ساری دیگر آیات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف رزق حلال ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم اللہ رب العالمین کے طریقے کے بتائے ہوئے کے مطابق حاصل کریں گے وہی چیزیں ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حلال ہی کی نصیحت کیوں کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حرام سے کیوں روکا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے فوائد و نقصانات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں رزق حلال کے لیے قد و کوشش اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم کو ہمیں بجا لانا ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں رزق کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے۔ دوسری چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ زمانہ یہاں تک پہنچ جائے گا، زمانے کے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ رزق کو حاصل تو کریں گے، لوگوں کے نظر میں مال بہت اہمیت رکھے گی اور لوگ مال حاصل کرنے کے لیے بہت قد و کوشش کریں گے، لیکن حرام و حلال کی تمیز بالکل بھول بیٹھیں گے، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے مال کے تعلق 2 سوالات کریں گے کہ آپ بتائیے مال کو آپ حلال طریقے سے حاصل کیے تھے یا حرام طریقے سے۔ یہ 2 سوالات ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا ان سوالات کے۔ ایک چیز آپ ذہن میں لائیے، ذرا غور و فکر کیجئے کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دنیا کی تنگ دستی، دنیا کی مفلسی، دنیا کی مصائب و آلام سے بچنے کے لیے مال کمانے جاتے ہیں، مگر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جہاں سے ہوتا ہے ہم مال اخذ کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اس دن کی فکر کیجئے جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جس دن آپ ایک نیک عمل کے لیے ترس رہے ہوں گے اور یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی کہ کاش ہم کچھ نیکیاں لے کر آتے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں یقیناً مصائب و آلام آتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے ان طریقوں پر چل کر ہمیں مصائب و آلام کو دور کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی مصائب و آلام میں ہم پڑ جائیں اور رزق حلال کو چھوڑ کر حرام کی تلاش میں ہم نکل پڑیں۔ سامعین اکرام، اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو آخرت سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ آپ سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے، جن کے جوابات سے پہلے بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہ سکیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہ سکیں گے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا کہ تم بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور اس مال کو کہاں خرچ کیا تھا۔ جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ان سوالات کے جوابات نہ دے دیتے ہیں، اس وقت تک ہمارے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہ سکیں گے۔ اور ایک چیز جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمیں رزق طیب کیوں حاصل کرنا ہے، رزق حلال کیوں حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق حرام کے پیچھے دوڑتا ہے، حرام رزق حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو ایک طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہیں، اس حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، یا ربی کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن کیا ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اور اس کا جسم پورا حرام ہی حرام سے پلا ہے، فأنا یستجاب لذلک۔ سامعین اکرام، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو بھلا اللہ رب العالمین کیسے سن سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو رد کر دیا۔ تو اس آیت کریم، اس احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی دربار میں اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حرام رزق سے بچیں اور حلال رزق کی تلاش میں نکلیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حرام رزق کھانے والوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگ اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، جو شخص پاک چیز کو قبول کرے اس کے سامنے اگر ہم ناپاکی کے حالت میں پہنچ جائیں تو ہمارے سوال کو بھلا وہ کیسے سن سکتا ہے؟ سامعین اکرام، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال رکھا ہے ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اس سے یقیناً ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں کا مطمح نظر صرف مال کی حصولی ہے کہ مال ہم کہاں سے کمائیں، مال ہم کہاں سے کمائیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے ہیں، مال کے حصول کے لیے بہت سارے جائز طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر چل کر ہمیں مال حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے باغی ہم بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنیں۔ یقیناً میرے دوستو، اگر ہم آج اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں، تو یقین مانیے کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ اس لیے آپ سے میری درخواست ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی باغی نہ بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی نہ بنیں۔ اللہ نے جو طریقے ہمیں دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطوار ہمارے سامنے رکھا ہے، ان طریقے پر چل کر ہم رزق حاصل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی انعام و اکرام ہم پر نازل ہو، اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کے ہم مستحق ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن جنت میں جائیں، شہداء کے ساتھ ہمیں جنت نصیب ہو۔ میرے دوستو، یہی چند باتیں تھیں جس کو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یقیناً آپ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، ورنہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ تو ہمیں جائز طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے مولا کریم، تو ہمیں حرام طریقے سے بچا۔ اے مولا کریم، جو ہم میں سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو ہم میں مجبور ہیں، پریشان ہیں غائبانہ طور پر، تو ان کی مدد فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔